سورۃ المائدہ کا آغاز ہے۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 5 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، تو سورہ مائدہ کا نزول قرآن کے آخری دور میں ہوا ہے۔ اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، چمڑے کا وہ دسترخوان جسے زمین پر بچھا کر کھانا کھایا جائے اسے مائدہ کہتے ہیں۔ اس میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے نازل ہوا، اس مناسبت سے اسے سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان مویشی چوپائے حلال کیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور حرام ہے جن کا ذکر تمہیں کر دیا گیا، جو تم پر تلاوت کیا گیا، یعنی جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا، اس کے رسول نے حرام کیا، اس کے علاوہ تمام جانور حلال ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا تمہیں جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں بکری تو کاٹ سکتے ہیں، مرغی کاٹ سکتے ہیں، گائے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن کبوتر، چڑیا، ہرن یہ شکار نہیں کر سکتے۔ یعنی جو پالتو جانور ہیں وہ احرام کی حالت میں کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن جو پالتو جانور نہیں، پالتو سے مراد یہ ہے کہ جسے شریعت نے شکاری جانور قرار دیا، جن کا شکار کیا جاتا ہے، وہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم ما یرید، سوال پیدا ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو حرام کیا، بعض چیزوں کو حلال کیا، ایسا کیوں ہے؟ ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجیے، اگر شریعت نے جو حکم دیا اس حکم کی حقیقت کی گہرائی اور حکمت ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ہماری عقل و دانش اور فہم کی سعادت ہے، اور اگر اس کی حقیقت، اس کی گہرائی نہ سمجھ سکیں تو ضرور کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی۔ ہماری عقل کمزور ہے، ناقص ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ حکم فرماتا ہے، تمہارا کام اعتراض کرنا نہیں، عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر سے مراد مسجدیں بھی ہیں، مزارات بھی ہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک بھی ہے، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ والوں سے نسبت ہو، جیسے صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بی بی ہاجرہ یاد آتی ہیں، اور بی بی ہاجرہ جب یاد آتی ہیں تو جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم علیہ السلام کے نقش ہیں، لیکن وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ تو کسی کی بے حرمتی نہ کرو، تعظیم توقیر کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینوں کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ، قربانی کی تعظیم و توقیر کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے قربانی کے جانور انہوں نے بقرعید میں اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے دیے، وہ مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، ریسنگ لگوا رہے ہیں، جانور کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کیجیے۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور ان جانوروں کی تعظیم کرو جن کے گلوں میں قربانی کے لیے ہار ڈالے گئے۔ قلائد اسے کہتے ہیں جس کے گلے میں ایسی علامت ڈالی گئی جس سے پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا کہ جب لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے جاتے اور ان کے گلوں میں ایسی علامات ڈال دیتے جس سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو ان کی تعظیم کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔
ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ شریف، بیت الحرام، مسجد حرام، حرم شریف میں پناہ لینے والا ہو اس کی تعظیم کرو اور اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. یبتغون فضلا من ربہم، جو بیت اللہ شریف کے پاس آتے ہیں جن کے عقائد درست ہیں، وہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ اپنے رب کا فضل حاصل کریں، وَرِضْوَانًا، اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کریں. تو ایسے لوگوں کو تنگ نہ کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، پھر شکار کرنا جائز ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو. مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا گیا، تو اب مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے تم ایسا نہ کرنا کہ ان پر کوئی ظلم کرو اور ان سے بدلہ لو، کیونکہ وہ تو اب ایمان لا چکے ہیں. فتح مکہ کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اہل مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. کتنا پیارا درس ہے. ہم کئی گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ذرا دوست کی مروت میں آ گیا، پھر فلاں رشتہ دار کے یہاں شادی تھی تو ہم سارا انتظام کر رہے تھے دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے. اب انہوں نے میوزیکل پروگرام رکھا تو ہم کہاں جاتے؟ تو ہم نے وہ انتظام بھی کیا. قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے کہ گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کیونکہ سب سے بڑی محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا. والدم، اور خون حرام کیا گیا. مردار سے مراد وہ جانور ہے جو شرعی ذبح کے بغیر مر گیا. اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یا اس کی جو 3 رگیں کم از کم کٹنی چاہیے کہ کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، یا کم از کم 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے. وہ نہ کٹا، 2 رگیں کٹی اور وہ مر گیا تو مردار ہو جائے گا. جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے، اللہ کا نام نہ لینے کی یہ صورت بھی ہے کہ منہ میں پان ہے اور پان منہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام لینے کے لیے زبان ہلی نہیں. یاد تو ہے، دل میں نام لے لیا تب بھی جانور حرام ہو جائے گا. اسی طرح چھری پر 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا اور ایک نے اللہ کا نام لیا، دوسرے نے یہ سوچا ہی مجھے یاد تو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن اس نے لے لیا مجھے ضرورت نہیں، تب بھی جانور مردار ہو جائے گا. اسی طرح سیٹھ صاحب نے، حاجی صاحب نے سوچا کہ بھئی مجھے قربانی کرنی چاہیے، فضیلت میں حاصل کروں. انہوں نے پڑھا بسم اللہ یا اللہ اکبر اور چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلا سکے. ابھی ایک رگ بھی نہیں کٹی اور کسائی نے ان کے ہاتھ سے چھری لے لی کہ وہ کانپ رہے ہیں، اور کسائی نے جانور ذبح کر دیا. اور کسائی نے تو اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا وہ بھولا نہیں، اسے یاد ہے، لیکن اس نے یہ گمان کیا کہ حاجی صاحب نے پڑھ لیا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا. تو اس لیے آپ ہمیشہ احتیاط کریں، جب بھی قربانی ہو تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تمام جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہوں سب سے کہیں دیکھیں جب میں ذبح کرنے لگوں تو سب کو بسم اللہ یا اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جانور بھاگنے لگا اور کسی نے بھی چھری لے کر اس کو ذبح کر دیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا. اور ذبح کی جہاں تک بات آئی تو بقرعید میں یہ منظر دیکھ کر بڑا دل سردہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، احتیاط نہیں کرتے.
کسائیوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ جانور ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنے کے بعد جب وہ ایک دفعہ گلا کاٹ دیتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسائی دو کام کرتے ہیں. بعض کسائی فوراً کرتے ہیں، بعض 1 منٹ کے بعد کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا گلے کی طرف کھال کو تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈالتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے، کیونکہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھری کا استعمال جب تک جان نہ نکل جائے یہ حرام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسائیوں کو وہ پیٹ پر زور زور سے دباتے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ دباتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. تو ہم نے نہیں روکا تو ہم گناہگار ہوئے، ہمیں اس کی بھی توبہ کرنی پڑے گی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھری گلے کی طرف سے تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈال کر دل کے قریب اس چھری کو مارتے ہیں. تو دل کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی جب کٹ جاتی ہے تو دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے. اس طرح جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دوسری صورت وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں دماغ جو ہے یہ جانور کا زندہ ہوتا ہے. وہ دماغ خون مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ خون دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن رگ کٹی ہوئی ہوتی ہے اس لیے خون باہر جا رہا ہوتا ہے. تو دماغ کو یہ ختم کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، کبھی کبھی 4 رگیں کاٹنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ چھری کو سیدھا کرتے ہیں، سیدھا کر کے جہاں 4 رگیں کاٹی ہیں وہیں گھونپتے ہیں آہستہ سے. کوئی بظاہر مشکل کام نہیں لگتا. اور پیچھے گردن کے پیچھے آپ دیکھیں گے ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے. اس ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے، وہ حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں. تو اس طرح اس کا دماغ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. حرام ہونا اپنی جگہ ہے. ایک سائنسی تحقیق میں نے اخبار میں پڑھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بے شمار بیماریاں گوشت میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ خون سارا نکل نہیں پاتا. جانور کا دل بند ہو گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ خون کی پمپنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے. اس سے وہ خون گوشت میں سرایت کر جاتا ہے. کینسر، ایڈز، ٹی بی اور نہ جانے کتنے امراض وہ گوشت پیدا کرتا ہے. اب آپ سوچیں، ایک تو حرام کام کیا، دوسرا ہمارے لیے مضر صحت بھی ہے. لیکن یہ کسائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں چاہیے جلدی ٹھنڈا ہو، جلدی یہ کھال اتاریں، جلدی یہاں سے جان چھوٹے تو دوسرا گھاگ پکڑ لیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی جانور ذبح کریں اس سے پہلے سمجھا دیں یہ 2 کام تمہیں نہیں کرنے. ایک تو حرام مغز پر چھری نہیں لگانی، چھری سیدھی کر کے، اور دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ گلے کی طرف کاٹ کر چھری تم نے جو ہے دل کے قریب نہیں لے جانی. اس موقع پر یہ کسائی آپ کو یہ کہیں گے ارے کیا ہو گیا ہے، اگر ایسا نہ کرے تو خون پھنس جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ تو آدھے گھنٹے تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو آپ کہیں کہ اگر ایسا کیا نا تو ہم تمہیں 1 پائی نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں یہ پیسے کی خاطر یہ بھولیں گے نہیں. اور اگر آپ نے اگر سختی نہ کی تو پتہ ہے کیا کریں گے؟ ذرا آپ کی نگاہ پھری فوراً یہ کام کر دیں گے، اور آپ نے پکڑا تو فوراً کہیں گے حاجی صاحب غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، ہماری توجہ نہیں رہی. تو انہیں پہلے سے سختی سے کہہ دیں کہ اگر ایسا کیا تو ہم تمہیں بھگا دیں گے، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. تو پھر یہ ایسا ظلم نہیں کریں گے. قربانی کا جانور ہے، اس پر ایسا ظلم کیوں کیا جائے؟ اور ہم اپنے گھر میں موجود ہو کر ظلم کو نہ روکیں تو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اس کی جان نکل لگی ہے اور اس قدر بڑا ظلم کیا جائے کہ اس سے اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور اگر ہم سے آج تک ایسا ہو گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو محفوظ فرمائے، قبول و منظور فرمائے، اور غلطیوں کو تعیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اوہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور حرام کیا گیا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، والمنخنقۃ اور وہ جانور حرام کیا گیا جو گلا گھونٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مر گیا، والمتردیہ وہ جانور حرام
کیا گیا جو گر کر مر گیا، والنطیح اور وہ جانور حرام کیا گیا جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ مر گیا، وما اکل السبع اور وہ جانور حرام ہے جسے درندے نے کاٹا، الا ما ذکیتم مگر ان جانوروں کو تم شرعی طور پر ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ تفسیر طلب ہے، لیکن ہم مختصر انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا گیا کہ تم پر میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ مردار جانور کسے کہتے ہیں؟ جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، وہ بغیر شرعی ذبح کے مر جائے تو وہ مردار جانور ہے۔ اور مردار جانور کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے چند صورتیں اس آیت کریمہ کے اختتام پر ہیں، یعنی تھوڑا سا آگے ہیں۔ ایک صورت ہے والمنخنقہ، مردار سے مراد وہ جانور بھی ہے کہ گلے میں رسی پھنس گئی اور گلا دب گیا اور گلا گھونٹنے سے وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ والموقوذہ اور وہ بھی مردار ہے کہ جسے ذبح تو کیا گیا لیکن کسی دھار والی چیز سے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا، تو پتھر مارا گیا، اس سے خون نکلا، لیکن اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت مردار جانور کی فرمائی گئی والمتردیہ، کہ جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی مردار جانور ہے۔ والنطیح وہ جانور مردار ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس زخم سے ہلاک ہو گیا تو وہ مردار ہے۔ وما اکل السبع اور وہ جانور بھی مردار ہے کہ جسے درندے نے کاٹا ہو، جس سے زخم ہو گیا ہو اور وہ جانور مر جائے تو یہ سارے جانور مردار ہیں۔ لیکن فرمائے الا ما ذکیتم، وہ جانور حلال ہیں ان میں سے جنہیں تم ذبح کر لو۔ مراد یہ ہے کہ کسی جانور کا گلا گھونٹ گیا اور اس کی حالت اب ایسی لگتی ہے کہ یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا، یا کوئی جانور اوپر سے گرا، یا کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا، کسی جانور کو چیتے نے، شیر نے یا کسی اور درندے نے کاٹ لیا، یا کسی جانور کو یہ دیکھا گیا کہ اسے کسی نے پتھر مارا اور زخمی ہو گیا، تو مرنے سے پہلے وہ جانور ابھی زندہ ہے لیکن زخمی ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا، کوئی بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھ کر شرعی ذبح کر لے تو وہ جانور کا کھانا حلال ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ پتھر لگنے سے نہیں مرا بلکہ یہ مر گیا ذبح کرنے سے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اوپر سے گرنے سے نہیں مرا، اس سے مرتا تو کچھ وقت لگتا لیکن اسے ذبح شرعی کر دیا گیا، تو ایسے جانور کا کھانا حلال ہے۔ الا ما ذکیتم سے یہ مراد ہے۔ میتہ کی اور بھی تفصیل احادیث طیبہ اور تفاسیر میں موجود ہے، اس میں سے ایک کہ بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے۔ کوئی بھول جائے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر وہ کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا تب بھی وہ جانور حرام ہی رہے گا، مردار ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے زمانے کے عیسائی یہودی یہ اپنے دین سے منحرف ہیں، لہذا فی زمانہ عیسائی یہودی کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ وہ چاہے اللہ اکبر پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، لیکن عیسائی یہودی کے ہاتھ کا قربان کیا ہوا جانور جو ہے ہم نہیں کھا سکتے۔ گزشتہ درس میں ایک ضروری بات عرض کی تھی کہ جانور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 4 رگوں کے اکثر حصے کٹ جائیں۔ اگر 2 رگیں کٹیں یا 3 رگیں پوری نہ کٹیں تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ عام طور پر قربانی کی صورت میں بعض
لوگ جانور کی کھال بچانے کے لیے جانور کی گردن کاٹتے ہیں اس کے منہ کے قریب سے. تو ایسا دیکھا گیا کہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے دارالعلوم میں لوگ کٹے ہوئے بکرے صدقے کے بھیجتے ہیں تو انہیں پھینکنا پڑتا ہے کہ ہم جب ان کی گردن دیکھتے ہیں تو 2 رگیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ جانور تو مر چکا ہے، تو وہ تو مردار ہے، اسے نہیں کھا سکتے. وہ 2 رگیں کاٹ کر یا 2.5 رگیں کاٹ کر دے دیتے ہیں. کہ یہاں 4 رگوں سے مراد اصل میں 2 رگیں ہیں اور 2 نالیاں ہیں. 2 رگیں خون کی ہیں، ایک خون کے لانے کی ہے اور ایک خون کے لے جانے کی ہے. یعنی ایک رگ دماغ کی طرف خون لے جاتی ہے اور دوسری رگ دماغ سے خون لے کر آتی ہے. اور 2 نالیاں ہیں، ایک غذا کی نالی ہے اور دوسری سانس کی نالی ہے، ہوا کی نالی ہے. غذا اور سانس کی نالی دونوں ایک ساتھ ہیں، ملی ہوئی ہیں تو الگ الگ نالیاں لیکن ان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا. آپ سمجھیں تقریباً دونوں برابر برابر میں ہوتی ہیں. اور جہاں تک خون کی نالی کا تعلق ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا 2 خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب 2 خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آئیں اس کا مطلب خون کی 2 رگیں کٹ گئیں. اور سانس کی نالی اور غذا کی نالی بھی کٹ جائے تو سمجھیں 4 رگیں جو کاٹنا افضل ہے وہ کٹ گئیں. اور 3 رگیں کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی. قربانی کے علاوہ بھی جانور کے ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہے. مرغی ذبح کرتے وقت کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ منہ میں پان ہوتا ہے اور وہ مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا نام جان بوجھ کر وہ دل میں لیتے ہیں، زبان سے نہیں لیتے. تو اس صورت میں وہ جانور مردار ہو جائے گا. تو جب بھی آپ مرغی لینے جائیں تو اسے کہیں کہ دیکھیں آپ بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ ہم سنیں، یہ احتیاطاً ہے. اور اگر ہم نے نہ سنا تو پھر ہم یہ مرغی نہیں لیں گے. تو پھر وہ اس طرح اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے اور اس طرح ہمارا جانور مردار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. بھولنا اور چیز ہے لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں پان ہونے کی وجہ سے یا زیادہ کاٹنے کی وجہ سے سستیاں کرتے ہیں اور زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتے. اس کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. اسی طرح آج کل جو گوشت کے پیکٹ دنیا سے باہر ممالک میں ملتے ہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے، اس پر مفتی نظام الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو انڈیا کے بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مشینی ذبیحہ کا حکم. اس میں کئی دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پیکٹ جس پر حلال لکھا ہوتا ہے، چاہے یہ لکھا ہو کہ یہ بالکل شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. مشینی ذبیحہ تو بالکل حرام ہے. مشین سے جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ٹیپ ریکارڈ کی آواز آ رہی اور وہ مرغیاں کٹ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے مرغی حلال نہیں ہوتی. اسی طرح مشینی ذبیحہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بٹن دبانے والا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یا وہ مرغیوں کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر زور زور سے پڑھتا ہے لیکن کاٹ مشین لگی ہوتی ہے. تو فتویٰ یہ ہے کہ ایسا ذبیحہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے، مردار ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے. اسی طرح جھٹکے کا ذبیحہ ہو. اسی طرح بعض یورپی ممالک میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے الیکٹرانک گن سے وہ فائر کرتے ہیں. وہ اسے گولی نہیں مارتے، الیکٹرانک وہ اسے جھٹکا مارتے ہیں اور پھر جیسے ہی گائے گرتی ہے فوراً اسے وہ ذبح کر دیتے ہیں. اب یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ گائے بے ہوش ہو جاتی ہے، اگر اسے ذبح نہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا جھٹکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ذبح میں تاخیر ہو جائے تو وہ گائے اسی وقت مر جاتی ہے. تو ایسے ذبیحہ کا کھانا بھی جائز نہیں. اب اگر یورپ میں یا مختلف ممالک میں ایسے مذبح خانے ہیں کہ جہاں پر مسلمان یہ کہتے ہیں جی مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں اور وہ پیکٹ ہم تک پہنچتا ہے، پھر بھی شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے ذبح ہونے سے لے کر مسلمان کے ہاتھ میں گوشت آنے تک کسی بھی لمحے میں یہ گوشت کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ گیا ہو. تو یہ پیکٹس جو ہوتے ہیں
ان میں کوئی گارنٹی نہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں گیا. تو غیر مسلم کے ہاتھ میں اگر گوشت چلا جائے، کسی بھی لمحے مسلمانوں کی نگاہوں سے یہ گوشت اوجھل ہو جائے، تو شرعی طور پہ اس گوشت کا کھانا حرام ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے. تو عافیت اسی میں ہے کہ ہم باہر ممالک میں جائیں تو گوشت کھانے کے بجائے سبزیوں پر گزارا کریں. ہاں، اگر اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے شرعی طور پر ذبح کروائیں اور پھر اسے کھائیں تو وہ اور چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی. والدم اور خون. خون سے مراد بہتا خون ہے. بہتا خون یہ حرام ہے، رگوں کا خون یہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. بقرعید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گوشت کی کوئی بوٹا لیں اور اسے ہم اچھی طرح دھو لیں، اب کوئی اس میں رگ میں خون باقی نہیں ہے، لیکن جب اس کا قیمہ بناتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے، یہ پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو گوشت کو اچھی طرح دھو لیا، اب اس میں کوئی بڑی رگیں جو نظر آتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور پھر ان کی بوٹیوں کا قیمہ بنایا جائے تو گوشت کے اندر سے جو خون جیسا مواد نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں. یہاں مراد رگوں کا خون ہے یا بہتا خون ہے، وہ حرام ہے، وہ ناپاک بھی ہے. ولحم الخنزیر. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، ناپاک ہے، اور خنزیر کا ہر جز ناپاک ہے. اس کا بال، اس کی کھال، اس کے دانت اور اس کی چربی، ہر چیز ناپاک ہے. تو خنزیر کی کھال یہ چمڑا بننے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہے، تو ایسے جوتے پہننا درست ہرگز نہیں ہے. خنزیر ناپاک تو ہے، لیکن خنزیر یا سور کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، زبان بھی ناپاک نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو خنزیر کا نام قرآن پاک میں نہ ہوتا. وما اوہل لغیر اللہ بہ. اور وہ جانور حرام ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا. جیسے مشرکین مکہ کرتے کہ جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ کی جگہ کہتے بسم اللہ والعزى والمنات. لات، عزا اور منات ان کے بت تھے، تو بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے. تو ایسا جانور حرام ہے، وہ مردار ہے. لیکن ہرگز اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی جانور کو ذبح سے پہلے کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر ایک گائے لے کر آئے اپنے دادا جان کی برسی کے لیے، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس گائے کو ہم ذبح کریں گے، گوشت پکائیں گے، مسلمانوں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب ہمارے دادا جان کو ایصال کریں گے، ایصال ثواب کے لیے گائے لے کر آئے، تو عرف میں لوگ اسے کہتے ہیں یہ ہمارے دادا جان کی گائے ہے. تو یہ دادا جان کی گائے کا مطلب یہی ہوتا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے. لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں. تو جانور بالکل حلال ہے، اس کا کھانا بھی کوئی حرام نہیں ہے، وہ کوئی مردار نہیں ہو جاتا. اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے لوگ جانور لے کر آتے ہیں، اور جانور لے کر وہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. اور آپ نے اکثر ایسی محفلوں میں شرکت کی ہوگی تو دعا میں یہ کلمات ضرور کہتے ہیں، اے پروردگار یہ کھانا جو ہم نے پکایا، جو کچھ ہم نے درود اور وظائف پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کی، سب تو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے. تو دیکھیں نام اللہ کا لے رہا ہے، دعا اللہ سے کر رہا ہے، اور ایصال ثواب کس کو کر رہا ہے؟ فلاں فلاں بزرگوں کو. تو ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. اور اس مناسبت سے وہ کہہ دیتے ہیں یہ غوث پاک کی گائے ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا بکرا ہے. انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. جب اس کی نیت ایصال ثواب کی ہے تو اسے اس پر نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلط بات کا الزام لگا دینا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. حدیث پاک میں فرمایا جو کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو مسلمان پر شرک کا الزام لگا دینا اتنی سی بات پر، تو انما الاعمال بالنیات، اس سے پوچھئے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے. وما اوہل لغیر اللہ بہ
کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام جانور پر لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتغدیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اس کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بت پر ذبح کیا گیا. جیسے مشرکین مکہ کرتے کہ بتوں کے سامنے جانور کو ذبح کرتے. آج بھی انڈیا میں آپ کو ایسے نادان لوگ ملیں گے کہ وہ دیوی اور دیوتا کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اور جانوروں کو ان کے سامنے ذبح کرتے ہیں. تو ایسا جانور جو ہے وہ حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے. اس آیت کریمہ کے تحت معلوم ہوا کہ جو روڈ پر طوطا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور طوطے کے ذریعے قسمت کا حال بتاتے ہیں، فال نکالتے ہیں، یہ حرام ہے. اسی طرح قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے پرچیاں پھینکی جاتی ہیں، یہ بھی حرام ہے. زمانے جاہلیت میں اس طرح کرتے کہ وہ تیر بناتے لکڑی کے تیر، وہ تیر لوہے کے نہ ہوتے، لکڑی کے ہوتے. ان لکڑی کے تیروں پر وہ لکھتے افعل لا تفعل. افعل کے معنی تو یہ کام کر، لا تفعل کے معنی تو یہ کام نہ کر، اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے. اب انہیں سفر کرنا ہوتا تو وہ تینوں تیروں کو زور سے پانی میں پھینکتے. آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کو زور سے پھینکے تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ ابھر کر آتی ہے. تو جب یہ تیر ابھر کر آتے تو جو سب سے پہلے ابھر کر آ جاتا اس کو اٹھا لیتے. اب لکھا ہوتا افعل تو سمجھ جاتے کہ سفر مجھے کرنا ہے، سفر صحیح ہوگا. اور اگر وہ تیر نکلتا جس پر لکھا ہو لا تفعل تو وہ سفر نہ کرتے اور سمجھتے کہ اگر سفر میں جائیں گے تو نقصان ہوگا. لا تفعل کے تو معنی ہے کہ تو یہ کام نہ کر. اور اگر تیر وہ نکلتا جو خالی ہوتا تو پھر دوبارہ وہ تیروں کو پھینکتے. اس عمل سے وہ بدشگونی لیتے. تو اصل میں بدشگونی لینا حرام ہے. بدشگونی کے معنی یہ ہے کہ اب وہ سفر پہ بھی جاتے بالفرض مجبوری میں، تو اسی فکر میں ہوتے تیر جو نکلا تھا اس میں تو تھا کہ یہ سفر نہ کرو، اور ہم سفر کر رہے ہیں، نقصان ہوگا. تو بدشگونی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی. بدشگونی کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کالی بلی ہمارے آگے سے نکل جائے تو لوگ وہم کرتے ہیں کہ جی کوئی نقصان ہوگا. اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی برا بدشگونی لیتا ہے یا کوئی غلط وہم کرتا ہے تو جیسا وہ سوچتا ہے سزا کے طور پہ بسا اوقات ویسا ہی کر دیا جاتا ہے. تو یہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، اس حرام کام کی وجہ سے ہوا کہ اس نے بدشگونی کی، اس لیے اسے نقصان ہو گیا. تو ہمیں وہم سے بچنا چاہیے اور بدشگونیاں نہیں کرنی چاہیے. استخارہ جہاں تک تعلق ہے، استخارہ کے معنی ہے خیر کو طلب کرنا، اور استخارہ ہمیشہ جائز کاموں کے متعلق ہوتا ہے. دو جائز کام ہیں، سفر پہ جانا بھی جائز ہے اور سفر پہ نہ جانا بھی جائز ہے. تو استخارہ کیا کہ نہ جانا بہتر ہے کہ جانا بہتر ہے. استخارے کو حدیث پاک میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، حدیث پاک میں جو استخارے کی دعا ہے، اس دعا کو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس دعا کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں اور سو جائیں. 7 دن تک یہ استخارہ کریں. خواب میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس دعا کی یہ برکت ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوگا، نقصان دہ ہوگا تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے، اور اگر بہتر ہوگا تو اس کے لیے آپ کی راہیں کھل جائیں گے. لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، تو استخارہ خود کرنا چاہیے. جی ہم تو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تو گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. استخارہ تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے. خود استخارہ کریں. اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو رات کو سو کر 7 دن تک استخارہ کرنے کی مہلت نہ ہو، ابھی بزنس کرنا ہے اور سودا کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد فون آئے گا، آپ سوچ رہے ہیں کہ کروں کہ نہ کروں، آپ یہ دعا نکالیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ استخارے کی دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور کریں، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر جو آپ کا دل فیصلہ کرے اس پر عمل کریں.
یہ دل کا میلان اسی طرف ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن لوگ دوسروں سے استخارے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. آپ اس دعا کو دیکھیے گا، حدیث پاک میں جو دعا حضور نے صحابہ کرام کو سکھائی اس دعا میں الفاظ ہیں، یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جو بہتر ہے اس کی طرف مجھے مائل کر دے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذالکم فسق، یہ تیروں کے ذریعے فال نکالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون، بس تم ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو. یہ آیت کریمہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، آپ نے ایک ہی حج فرمایا. جو آپ نے حج فرمایا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں جب عصر کا وقت ہو گیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی سورج اس مقام پر آیا کہ جب عصر کا وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں آپ نے جماعت کروائی تھی. تو یہ آیت کریمہ نازل، اس سے معنی یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام ایک وقتی تحریک ہے، یہ مٹ جائے گا. لیکن اس وقت کافروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دین اسلام تا قیامت قائم و دائم رہنے والا دین ہے. آج کے دن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں تم سے راضی ہوا اسلام دین ہونے کے اعتبار سے. یعنی اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرمایا، دین مکمل ہوا. اس سے مراد دین کے اصول ہیں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں رہتی دنیا تک آنے والے تمام نئے مسائل کا جواب اصولوں کی صورت میں موجود ہے. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر نئے مسئلے کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. یہی علماء نے کام کیا اور مجتہدین نے اس پر کام کیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، امام بخاری اور مسلم اپنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اور امام ترمذی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھی ایک یہودی آیا، اور یہودیوں نے ان دونوں شخصیتوں سے یہ کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت تمہارے پاس ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. اتنی پیاری آیت کہ دین کی تکمیل کی آیت کریمہ ہے، تو ہم اسے عید مناتے، اس کی یادگار مناتے. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہم اس دن میں 2 عیدیں مناتے ہیں. یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی. یوم عرفہ بھی ہمارے نزدیک عید کا دن ہے. اس دن جمعے کا دن تھا. ان یوم الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کا نزول ہو اس دن کی یاد منانا، ان معنوں میں کہ وہ جب دن آئے تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو دن کی یادگار منانا بالکل جائز ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان یہودیوں سے کہتے کہ یہ دن منانا تو ہمارے یہاں بدعت ہے، ہم تو دن نہیں مناتے. آپ نے کہا مناتے ہیں، لیکن تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. یوم عرفہ بھی عید کا دن ہم نے منا لیا اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، پھر جو کوئی
بھوک و پیاس میں مجبور ہو جائے، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف سرکشی کرنے والا نہ ہو، بھوکا مر رہا ہے، حرام گوشت کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، پیاسا مر رہا ہے، شراب کے علاوہ اور کوئی چیز پینے کو نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے اتنے لقمے کھا سکتا ہے جس سے صرف جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال کیا گیا جنہیں تم شکار کرنا سکھاتے ہو۔ تعلمونہن، تم ان جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہو۔ مما علمکم اللہ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، اس علم سے تم شکاری جانوروں کو سدھارتے ہو اور انہیں شکار کرنا سکھاتے ہو۔ شرعی مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ شکاری جانور مثلا کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، ان کے ذریعے شکار کروایا جاتا ہے۔ اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شکاری جانور مسلمان کا ہونا ضروری ہے، کہ مسلمان کا یہ جانور ہو، اس کا مالک مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب اسے چھوڑیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور کسی شکار پر حملہ کرے گا تو وہ جانور سدھرا ہوا ہو، شکاری جانور، یعنی اتنا ٹریننگ یافتہ ہو کہ جب مالک چھوڑے تبھی حملہ کرے، اور وہ جا رہا اور مالک واپس بلائے تو وہ شکار کو چھوڑ کے واپس آ جائے، اتنا ٹریننگ یافتہ ہو، اور شکار کو زخمی کرنے کے بعد خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے چھوڑ دے۔ تو ایسی صورت میں اگر مالک مرنے سے پہلے اس شکار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے ذبح کرنا ضروری ہے، اور وہ جانور مر جائے تو چونکہ شکاری چیتے کو یا شکاری باز کو جب چھوڑا گیا تو اللہ کا نام لیا گیا، تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا۔ اسی طرح کا مسئلہ تیر کا ہے کہ تیر کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر کو چھوڑا جائے گا، اور تیر اس جانور پر لگا، زخمی حالت میں جانور ہاتھ میں آ جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کیا جائے گا، اور تیر انداز کے پہنچنے سے پہلے شکار اگر مر گیا تو وہ چونکہ تیر چھوڑا تھا اللہ کا نام لے کر تو وہ جانور حلال ہے۔ گولی کے بارے میں علماء مختلفی ہیں، صحیح تحقیق یہ ہے کہ گولی سے شکار حلال نہیں ہوتا۔ تیر یا اس طرح کی چیزیں جو نوکیلی چیزیں ہیں، جو چیرنے والی چیزیں ہیں، ان سے شکار حلال ہو جاتا ہے۔ گولی سے شکار اسی صورت میں حلال ہوگا کہ اسے زندہ پکڑ لے زخمی حالت میں اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر لے، ورنہ ہمارے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ گولی کا شکار یہ جائز نہیں ہے، اگر اسے ذبح کرنے میں ناکام رہا تو وہ مردار ہو جائے گا۔ فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس جانور سے جو جانور شکاری جانوروں نے شکار کر کے چھوڑ دیا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور زندہ پاؤ تو اس پر بھی اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی ہیں، ان کا ذبیحہ قرآن نے حلال قرار دیا، لیکن اب اہل کتاب وہ پہلے جیسے نہ رہے، لہذا اب کسی بھی یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے کہ ان کی اکثریت اپنے اصل دین سے منحرف ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔
والمحصنات من المؤمنات، مومن نیک عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پارسا عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ من قبلکم، وہ اہل کتاب جنہیں کتاب تم سے پہلے دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان مرد نکاح کرے تو قرآن نے اسے جائز قرار دیا، لیکن عیسائی مرد یا یہودی مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو وہ جائز نہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا، وہ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ کر تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ یہودی ہی ہو عیسائی ہو اس سے نکاح کر لیا جائے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اب نہ یہودی پہلے جیسے رہے نہ عیسائی پہلے جیسے رہے، یہ اپنے دین کے ہی منکر ہیں، لہذا فی زمانہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ اور اس کی ایک اور علت بھی ہے، یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جب جائز تھا تو صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی علت اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو غلبہ ہو، اس میں یہ شرائط تھے، ایسے علاقے میں جائز ہے جہاں اسلام کو غلبہ ہو، مرد اس عورت کو مسلمان کر سکے نکاح کرنے کے بعد۔ لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کرتا ہے تو بسا اوقات وہ مرد بھی یہودی عیسائی بن جاتا ہے، اور اگر اس کا ایمان بچ جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے ماں کے دین پر ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے یہودی یا عیسائی عورت کی گود میں پلیں؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ تو آپ نے اس سے منع کیا، فی زمانہ یہ ہرگز جائز نہیں۔ اذا آتیتموہن، عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم انہیں ادا کر دو اجورہن، ان کا مہر، مراد یہ ہے کہ مہر جو مقرر کیا ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ زنا کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ دوست بناتے ہوئے، کیونکہ پیچھے ذکر تھا کہ مسلمان پارسا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے حلال کس صورت میں ہے؟ محسنین، نکاح کی قید میں لا کر حلال ہے، زنا کرتے ہوئے حلال نہیں ہے، یہ خفیہ دوست بناتے ہوئے حلال نہیں ہے۔ تو اعلانیہ زنا بھی حرام ہے، پوشیدہ زنا بھی حرام ہے، کسی نامحرم عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنا بھی حرام ہے، اس سے بغیر شرعی اجازت کے گفتگو کرنا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، نامحرم عورت سے دوستی کرنا، یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ انکار کرے یعنی ایمان کو چھوڑ دے، فقد حبط عملہ، پس اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔